السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یتیم کا حق کھانے والوں کے لیے اللہ نے قرآن میں آگ کا ذکر کیا ہے؟ آج ہم جانیں گے کہ یتیم کا حق کیا ہے، یتیم کا مال کیا ہے، انہیں کہاں خرچ کرنا ہے اور ہم انہیں کہاں پہ غلطیاں کرتے ہیں۔ ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیں۔ یتیم کسے کہتے ہیں؟ یتیم وہ ہے جس کا باپ فوت ہو گیا ہو اور وہ بالغ نہ ہو، اسے یتیم کہتے ہیں۔ جو مال، پیسہ، وراثت، زیور، جمع پونجی اس کے باپ کی وفات کے بعد اس سے ملا ہو، اسے وراثت کہتے ہیں۔ جو اسے وراثت میں ملا ہو اسے وراثت کہتے ہیں۔ وہ یتیم کا حق ہوتا ہے۔ وہ مال، وہ پیسہ، وہ زیور، وہ یتیم کا حق ہوتا ہے۔ یہ مال آپ پر امانت ہوتا ہے، اس پہ حق اس یتیم کا ہوتا ہے، آپ کا نہیں ہوتا۔ بعض اوقات لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کسی کا باپ فوت ہوا تو چچا زاد، تایا زاد سب مل کے اس کا حق کھا جاتے ہیں۔ یتیم کا حق یتیم تک نہیں پہنچتا۔ یتیم کا حق کھانے والوں کے لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں آگ کا ذکر فرمایا ہے کہ جہنم میں اس کے لیے آگ ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں بے شک جو لوگ یتیم کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، وہ ضرور بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ بے شک سوچو بہن بھائیو، دنیا میں تھوڑا سا فائدہ اور آخرت میں آگ ہی آگ۔ اس لیے یتیم کے مال کو ہاتھ بھی نہ لگائیں جب تک ضرورت نہ ہو۔ وہ ضرورت ہو تو اس یتیم سے جس کا مال پہ حق ہے اس سے مانگ کے ادھار کے طور پہ لیں۔ یتیم کے مال کو ضائع نہ کریں بلکہ اس کو محفوظ کریں، بینک میں رکھیں، کسی کاروبار میں لگائیں، ضرورت وقت استعمال کریں تاکہ اس کو فائدہ ہو۔ وہ اپنی ضرورت اور مشکل اور پریشانی کے وقت اس کو نکال کے استعمال کر سکے۔ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے کیونکہ یہ صرف اسی کا حق ہے اور وہ اصل حقدار تک پہنچنا چاہیے۔ اگر آپ یتیم کے ولی ہیں، غریب ہیں تو ویسے نہیں، معروف طریقے سے اپنی محنت کر کے اس میں سے اجرت لے سکتے ہیں۔ فضول خرچی حرام ہے۔ اگر آپ اس قدر ہیں کہ اگر آپ کی جیب اجازت نہیں دیتی تو آپ محنت کر کے اس مال میں سے اجرت رکھ سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ سارا وہ ہڑپ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے اگر اس چیز کے آپ حقدار ہیں، آپ غریب ہیں تو تب ویسے نہیں۔ جو یتیم ہے اگر وہ بالغ ہو جائے تو آپ ایک روپے کا حساب کر کے آپ یتیم کا مال اس سے واپس کر دیں تاکہ کیونکہ وہ بالغ ہو گیا، سمجھدار ہو گیا، وہ اپنی سمجھ کے مطابق، اپنے طریقے کے مطابق کوئی کاروبار کرے، اپنی ضروریات زندگی پورا کرے، اپنے گھریلو اخراجات میں اس کو خرچ کرے، کیونکہ یتیم کا مال ہی اصل حقدار ہی یتیم ہے۔ اگر وہ نابالغ ہے، بچے ہیں تو آپ کا کام بنتا ہے آپ بڑے ہیں ان کے مال کو محفوظ کر لیں اپنے پاس امانت کے طور پہ، اس پہ خیانت نہ کریں۔ جب وہ بڑا ہو جائے، عاقل ہو جائے، بالغ ہو جائے، آپ وہی مال ایک روپے کا حساب کر کے اسے واپس کر دیں تاکہ وہ کوئی کاروبار کرے، اپنی زندگی کو خوشحال کر سکے، اس میں خیانت نہ کرے۔ وہ آپ کے پاس امانت ہے، امانت میں خیانت نہ کریں، اس مال میں آپ کا کوئی حق نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے اگر حق ہے بھی تو محنت کر کے اجرت لے، اگر غریب ہے تو تب استعمال کر، اگر استطاعت رکھتا ہے تو تجھ پہ حرام ہے، وہ تجھ پہ حرام ہی رہے گا۔ اگر آپ کے رشتہ داروں میں کوئی یتیم ہے اس کا خاص خیال رکھیں، اس کے مال کا، اس کی مال کی حفاظت کریں، اس کی مدد امداد کریں، اس کے ساتھ اس سے سلوک کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے جنت میں اس طرح اکٹھے داخل ہوں گے، دو انگلیاں کھڑی کر کے، دو انگلیوں کو جوڑ کے بتایا ہے کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح دونوں اکٹھے داخل ہوں گے۔ یتیم کی کفالت کرنا اتنا بڑا ثواب ہے۔ یتیم کی مال کی حفاظت کریں، ان کے لیے دعا کریں، ان کی امانت میں کبھی خیانت نہ کریں۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح داخل ہوں گے۔ اپنی 2 انگلیوں کو کھڑا کر کے ان کی طرف اشارہ فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ان 2 انگلیاں، جس طرح یہ 2 انگلیاں کٹ ہیں نا، اس طرح ہم دونوں جنت میں داخل ہوں گے۔ پیارے دوستو، اللہ پاک ہمیں یتیم کے مال کی حفاظت کرنا نصیب فرمائے، نہ کہ اس کے مال کھانے والوں میں سے بنائے، ہمیں یتیموں کی کفالت کرنے والوں میں سے اٹھائے۔ پیارے دوستو، یتیموں کا مال کھانے والا دنیا میں کے لیے بھی ان کے لیے آگ ہے اور آخرت کے لیے بھی ان کے لیے آگ ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ یتیم کا مال کھانے والا، قرآن میں ذکر کیا ہے کہ یتیم کا مال کھانے والوں کے لیے آگ ہے۔ چلیے اینڈ میں آپ کو ایک سچی کہانی بتاتی ہوں کہ گاؤں کا واقعہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ان کا والد فات پا گیا، ان کے چچا نے ان کے زمین پہ قبضہ کر لیا، ان کا مال و دولت بیچ کر اپنا گھر کاروبار میں لگا دیا۔ جب وہ بچے بڑے ہوئے، ان کو سمجھ آئی، وہ عدالت میں گئے، عدالت کے ذریعے اپنا حق چچا سے لیا۔ 2 مہینے گزرنے کے بعد وہ بیمار ہوا، اس کے بعد وفات پا گیا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ یتیموں کا حق کھانے والوں کی سزا دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر آپ کے رشتہ داروں میں سے کوئی یتیم ہے، کوئی آس پاس کوئی محلے میں کوئی پڑوسی میں کوئی یتیم بچہ ہے، تو اس کی کفالت کریں۔ کفالت کا مطلب کیا ہے کہ اس کا خاص خیال رکھیں، اس کی ضروریات زندگی کا خاص خیال رکھیں، ان کی مشکلوں میں ان کا ساتھ دیں، ان کی زندگی کی ضرورتیں پوری کرنے میں ان کا جتنا ہو سکے، جتنی آپ کی استطاعت ہے، استطاعت کے مطابق آپ۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو کسی کا حق کھانے کی توفیق نہ دے اور حق سچ کا ساتھ دینے کی ہمت دے۔ جو حقدار ہیں ان تک ان کا حق پہنچانے کی توفیق دے، کسی کا حق کھانے والوں میں سے نہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر تو نے کسی کا حق کھایا تو ساری زندگی کعبہ کے سامنے میں نمازیں ادا کر، تیری وہ نمازیں قبول نہیں ہوں گی، کیونکہ تو نے کسی کا حق کھایا ہوا ہے۔ حق کھانا اتنا بڑا گناہ ہے اور اس کی اتنی بڑی سزا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنی سمان میں رکھے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے جانا، اور انشاءاللہ اسی طرح اچھے موضوع پر ملتے رہیں گے۔ آپ لوگ اچھی ویڈیو اگر آپ لوگوں کے سامنے آیا تو اس کو سکرپ کر دیتے ہیں، اگر ناچ گانا آئے تو 10 لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کرتے ہیں، اس کو پورا دیتے ہیں، پورا ٹائم دیتے ہیں، پورا وقت دیتے ہیں، 4 5 دفعہ دیکھتے ہیں۔ اگر اسلامی چیز آپ کے سامنے آ جائے تو آپ اس کو ایسے اگنور کر کے بھاگتے ہیں جیسے اللہ جانے آپ کو کیا ہو جائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو دین اور دنیا سے دور اور دین کے قریب کر دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔